بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی حکایت ایپیسوڈ 2 دوسرا باب۔ سید الانبیاء حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حکایت نمبر 4، جبرائیل امین اور ایک نورانی تارہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کیا حضور مجھے کچھ خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک نورانی تارہ 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا وعزتی ربی انا ذالک الکوکب، میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی وہ نورانی تارہ ہوں۔ روح البیان صفحہ 974 جلد 1۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر چیز سے پہلے پیدا فرمائے گئے ہیں، اور آپ کا نور پاک اس وقت بھی تھا جبکہ نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی بشر، نہ زمین تھی، نہ آسمان اور نہ کوئی اور شے۔ فصل صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 5، یمن کا بادشاہ۔ کتاب المستظرف اور حجت اللہ علی العالمین اور تاریخ ابن اسکار میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پیشتر یمن کا بادشاہ طب اول حمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا، 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادے اپنے ہمراہ لیے، اور اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارے کو جمع ہو جاتی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بہت تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کرواؤں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی کسی کو طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر افافا نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ہمراہ علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کیجیے۔ بادشاہ نے ہی دل میں بیت اللہ شریف کو اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا۔ پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی گلاب چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے نظری کیے۔ پھر یہاں سے چل کر جب مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہی علماء نے جو کتب سماویہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھا اور نبی آخری جمعہ کی ہجرت گاہ کی جو علامت انہوں نے پڑھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو باہم عہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخری زماں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبر پر تو ضرور ہی کبھی نہ کبھی ان کی جوتیاں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر 1-2 منزلہ عمدہ مکان تیار کرایا اور وصیت کر دی کہ جب آپ تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی، اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور کہا تم ہمیشہ یہی رہو۔ اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ دیا اور کہا میرا یہ خط اس نبی آخری زماں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسلاً بعد نسلاً میرا یہ خط محفوظ رکھے، حتیٰ کہ سرکار ابدکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا سنیے۔
اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف فرمائیے۔ خط کا مضمون یہ تھا۔ ترجمہ: کم ترین مخلوق طب اول ہمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کے دین پر ہوں۔ پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا، وہ غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسل بعد نسل ان 400 علماء کے اندر حرج جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینے کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست میں وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ کی الوداعی گھاٹی ثانیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اٹھنی نمودار ہوئی، اور مدینے کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو ذوق در ذوق آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اٹھنی کوئی نقل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبع نے حضور کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل میں تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن طبع کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نے پھر فرمایا، میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو میرا خط تمہارے پاس ہے لاؤ، وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا اور حضور نے پڑھ کر فرمایا، صالح بھائی طبع کو آفری و شاباش ہے۔ میزان الدیان صفحہ 171۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر زمانے میں چرچا رہا، اور خوش قسمت افراد نے ہر دور میں حضور سے فیض پایا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلی پچھلی تمام باتیں جانتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں کائنات اور بازاروں کو سجایا اور مزین کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ پھر آج اگر حضور کی آمد کی خوشی میں بازاروں کو سجایا جائے، گھروں کو مزین کیا جائے اور جلوس نکالا جائے تو اسے بدعت کرنے والوں خود بدعتی نہ ہوگا۔ حکایت نمبر 6۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل از اسلام ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ تجارت کے سلسلے میں ملک شام میں تشریف فرماتے کہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے اتر کر ان کی گود میں آ پڑے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے چاند اور سورج کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور انہیں اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ صبح اٹھے تو ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے اور اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں ابو بکر ہوں اور مکہ کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے پوچھا، کون سے قبیلے سے ہیں آپ؟ فرمایا، بنو ہاشم سے۔ اور ذریعہ معاش کیا ہے؟ فرمایا، تجارت۔ راہب نے کہا، تو پھر غور سے سن لو، نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، وہ بھی اسی قبیلے بنی ہاشم سے ہے، اور وہ آخری نبی ہے، اور اگر وہ نہ ہوتے تو خدا تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا۔ وہ اولین و آخرین کے سردار ہے، اور اے ابو بکر، تم اس کے دین میں شامل ہوگے اور اس کے وزیر، اس کے بعد اس کے خلیفہ بنو گے۔ یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر۔ اور یہ بھی سن لو، پاک نبی کی تعریف و نعت تورات و انجیل میں پڑھی ہے، اور میں اس پر ایمان لا چکا ہوں اور مسلمان ہوں، لیکن عیسائیوں کے خوف سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے خواب کی یہ تعبیر سنی تو عشق رسول کا جذبہ بیدار ہوا، اور آپ فوراً مکہ معظمہ میں واپس آئے اور حضور کی تلاش کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دیدار پر انوار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ حضور نے فرمایا، ابو بکر تم آ گئے، لو اب جلدی کرو اور دین حق میں داخل ہو جاؤ۔
صدیق اکبر نے عرض کیا بہت اچھا حضور، مگر کوئی معجزہ تو دکھائیے۔ حضور نے فرمایا وہ خواب جو شام میں دیکھ کر آئے ہو اور اس کی تعبیر جو اس راہب سے سن کر آئے ہو میرا ہی تو معجزہ ہے۔ صدیق اکبر یہ سن کر عرض کیا صدقت یا رسول اللہ انا اشہد انک رسول اللہ، سچ فرمایا ہے اللہ کے رسول آپ نے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ جامع المعجزات صفحہ 4۔ سبق: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وزیر اور خلیفہ برہ گئے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ آپ دانائے غیوب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام مخلوق ہمارے حضور کے ہی صدقے میں پیدا کی گئی ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حکایت نمبر 7 ابلیس کا پوتا۔ بہقی میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تہامہ کی پہاڑی پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ہوئے حضور رسول الثقلین سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ حضور نے جواب دیا اور فرمایا اس کی آواز میں جنوں کی سی ہے۔ پھر آپ نے اس کے دریافت کیا تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا میں جن ہوں، میرا نام حامہ ہے، بیٹا ہیم کا، اور ہیم بیٹا لاکس کا، اور لاکس بیٹا ابلیس کا ہے۔ حضور نے فرمایا تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتے ہیں۔ پھر فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے، کچھ تھوڑی سی کم ہے۔ حضور جن دنوں قابل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ ہی تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، اور لوگوں کا کھانا و غلہ چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا کہ وہ اپنے خویش اور اقرب سے بدسلوکی کرے۔ حضور نے فرمایا تب تو تم بہت برے ہو۔ اس نے عرض کی حضور مجھے ملامت نہ فرمائیے، اس لیے کہ اب میں حضور کی خدمت میں توبہ کرنے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور 1 سال تک ان کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں، اس سے پہلے میں ان کے بارگاہ میں بھی توبہ کر چکا ہوں۔ حضرت ہود، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں، اور ان سے تورات سیکھی ہے، اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا۔ اور اے نبیوں کے سردار عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرے تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ حضور اب میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کو حاضر ہوا ہوں، اور یہ بھی آرزو ہے کہ آپ اپنی زبان حق ترجمان سے مجھے کچھ کلام اللہ ہی تعلیم فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے اسے سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، اخلاص اور موزتین اور اذا الشمس تعلیم فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ جس وقت تمہیں کوئی احتیاج ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔